ہنگری کی سرحد کو محفوظ کرنے کا سب سے نیا منصوبہ اس سٹیل مل میں تیار ہو رہا ہے۔ بارڈر پر لگنے والے لوہے کے اس جنگلے کو ہنگامی طور پر بنانے کے لیے حکومت جیل کے قیدیوں سے کام لے رہی ہے۔ ہنگری میں حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایک ناقابل برداشت صورتحال کا رد عمل ہے۔ یورپی یونین کے تمام ممالک اس تعداد میں تارکین وطن کو داخلہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اندازوں کے مطابق اس سال 10 لاکھ سے زائد لوگ یورپ آ سکتے ہیں اور ہم ان کو اپنے معاشروں میں جذب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جنگلہ ایک طرح سے ہنگری کے لیے ایک تجربہ بھی ہے۔ حکام اس کے ذریعے یورپ آنے کے ارادے رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک صاف پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ صرف گزشتہ ماہ میں 38,000 لوگ ہنگری کے راستے یورپین یونین داخل ہوئے ہیں۔ یہاں آمد پر ان تارکین وطن کو گھیر کر اس رجسٹریشن کیمپ میں لایا جاتا ہے۔ آپ گھانا سے آ رہی ہیں؟ جی۔ آپ کے لیے سفر کتنا مشکل تھا؟ بہت مشکل تھا، خاص طور پر حاملہ خواتین کے لیے جن کے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ کے بچوں کی کیا عمر ہے؟ 2 اور 4 برس۔ ہنگری کی حکومت واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ وہ سب پناہ گزینوں کے داخلے کے خلاف ہے، لیکن یہاں کچھ سماجی کارکن ایک اور تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں آنے والے لوگوں کی اکثریت افغانستان، شام اور عراق سے ہے، اور ہاں پاکستان اور بنگلہ دیش سے بھی کافی لوگ ہیں۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ انہیں بسوں میں بٹھایا جا رہا ہے؟ جی ہاں، اب انہیں بسوں میں ڈال کر ریلوے اسٹیشن پہنچایا جا رہا ہے۔ چلیں، آپ آ رہے ہیں؟ سرحد کے پار سربیا میں حکام نے تقریباً اس مسئلے سے ہاتھ دھو لیے ہیں۔ یورپ کی تلاش میں یہاں سے روز ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، لیکن سربیا کی بارڈر پولیس انہیں روکتی نہیں اور کبھی کبھی ہنگری کا راستہ بھی بتا دیتی ہے۔ ہم شام سے آ رہے ہیں، دمشق سے اور حلب سے۔ ہم جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ اور سویڈن جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں ایک بہتر زندگی مل سکے۔ ہنگری کی حکومت اب سرحد کو جنگلے سے محفوظ کر رہی ہے۔ کیا اس کی وجہ سے آپ کے لیے اور مشکل پیدا نہیں ہوگی؟ ہاں، مشکل تو ہوگی، لیکن اگر آپ ایک نئی زندگی کی تلاش میں ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔